السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Story of the month. My favorite story, The Travelers and the Tree. Moral story of the month. آج میری ایک پسندیدہ کہانی جو سبق آمیز ہے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے The Travelers and the Tree. مسافر یعنی راہگیر اور ایک درخت. چلیں شروع کرتے ہیں. Two men were walking along one summer day. دو دوست پیدل چل رہے تھے ایک تپتی دھوپ میں یا سخت گرمی کے دن میں. ایک سخت گرمی کے دن میں دو دوست یا دو بندے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. Soon it became too hot to go any further, and seeing a large plane tree nearby. جلد ہی بہت شدید گرمی ہو گئی، اتنی گرمی کہ مزید چلا نہ جا سکا، اور قریب ہی انہوں نے دیکھا ایک سادہ سا بڑا درخت. They threw themselves on the ground to rest in its shade. They throw themselves, it means انہوں نے خود کو گرا دیا. The ground, زمین پر. To rest, آرام کرنے کے لیے. In its shade, سائے دار درخت کے نیچے. شیڈ مطلب ہوتا ہے سائے کے نیچے، تو سائے کے نیچے انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا آرام کرنے کے لیے. یعنی اٹس مین وہ دونوں یا وہ لوگ سائے دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جب وہ دھڑم سے اپنے آپ کو انہوں نے گرا دیا تو انہوں نے کمر سیدھی کر لی. بیسیکلی وہ اس طرح لیٹ گئے جیسے بہت زیادہ تھک گئے ہیں. تو اب یہاں پہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگلا جملہ آپ کو سمجھ میں آئے. Gazing up into the branches, one man said to the other. وہ اوپر کی طرف گھور رہے تھے، یعنی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹہنیوں کو، درخت کی ٹہنیوں اور پتوں کو دیکھ رہے تھے اوپر کی طرف لیٹے لیٹے. ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا، What a useless tree this is. کیا بیکار درخت ہے یہ، کیا فضول درخت ہے یہ، کسی کام کا نہیں یہ درخت. It does not have fruit and nuts that we can eat, and we cannot even use its wood for anything. یہ بیکار اس لیے ہے کہ اس میں نہ ہی پھل ہے اور نہ ہی میوے ہیں جو ہم کھا سکیں، اور ہم اس کی لکڑی کو کسی استعمال میں لا بھی نہیں سکتے. ہم اس کی لکڑی کا کسی طرح استعمال بھی نہیں کر سکتے. Don't be so ungrateful, rustled the tree in reply. ناشکرا پن مت کرو یا اتنے ناشکرے مت بنو، سرسراہٹ کے ساتھ درخت نے جواب دیا. I'm being extremely useful to you at this very moment, shielding you from the hot sun, and you call me a good for nothing. وقت میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ کام کا ہوں، کیونکہ میں تمہیں تپتی دھوپ اور تپتے سورج سے بچا رہا ہوں، سایہ دے رہا ہوں تپتے سورج سے، اور تم مجھے کہتے ہو یا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. Moral of the story. اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ All of God's
creations have a good purpose. Islam teaches us that we should never belittle Allah's blessings. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک اچھا مقصد ہوتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا پن کریں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کم سمجھیں. اللہ کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی اس کا ناشکرا پن بالکل نہ کریں. ہمیں بالکل نہیں چاہیے. وی شوڈ نیور، ہمیں نہیں چاہیے کہ کبھی ہم کریں اللہ کا ناشکرا پن یا اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا پن. سو امید کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. اور اینڈ پلیز ٹیل می what have you learned from this story. آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ and please let me know what have you learned from this story. آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے مجھے ضرور بتائیں، اور میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا کہ آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا. ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.